بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عین الیقین چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ چینل کو صدقہ جاری کے لیے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ آج میں صحیح بخاری کی کتاب کے 5ویں باب سے حدیث نمبر 281 لے کر حاضر ہوں۔ اس سے مل کر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے اعمش سے، وہ سالم بن ابی جعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرما رہے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پردہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی بہایا اور شرمگاہ دھوئی، اور جو کچھ اس میں لگ گیا تھا اسے دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا پاؤں کے علاوہ، پھر پانی اپنے سارے بدن پر بہایا اور اس جگہ سے ہٹ کر دونوں قدموں کو دھویا۔ اس حدیث میں ابو عوانہ اور محمد بن فضیل نے بھی پردے کا ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 282۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے امام مالک نے بیان کیا، انہوں نے ہشام بن عروہ کے واسطے سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، وہ زینب بنت ابی سلمہ سے، انہوں نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کہ ام سلیم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حق سے حیا نہیں کرتا، کیا عورت پر بھی جبکہ اسے احتلام ہو غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اپنی منی کا پانی دیکھے تو اسے بھی غسل کرنا ہوگا۔ حدیث نمبر 283۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے، کہا ہم سے حمید طویل نے، کہا ہم سے بکر بن عبداللہ نے ابو رافع کے واسطے سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا کہ مدینہ کے کسی راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر لوٹ گیا اور غسل کر کے واپس آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جنابت کی حالت میں تھا، اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغیر غسل کے بیٹھنا برا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، مومن ہرگز نجس نہیں ہو سکتا۔ جزاک اللہ۔